ललिया नामी गांव में कालू नाम का एक बैल रहता था। उसका काम दूसरों की नकलें उतारना और उनका मजाक उड़ाना था। अपने साथियों का मजाक उड़ाकर वो बहुत खुश होता था। कहाँ जा रही हो चाची अंधी गाय? चलो आओ देखते हैं कौन ज़्यादा अच्छा अंधा बांध सकता है, तुम या मैं। हा 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 हा। ये कहकर वो उस अंधी गाय की नकल लगाकर उसका मजाक उड़ाता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? इस तरह मुझ बुढ़िया का मजाक उड़ाते हो। खैर, मैं तुम्हें अपने बेटे को कहकर सीधा करवाऊंगी। कालू बैल को इस तरह की बातें सुनने की आदत हो गई थी, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था और कोई कुछ भी कहे उसे कोई परवाह ना होती थी। इधर जब रात को सारे मवेशी इकट्ठे हुए तो टुनटुन ने देखा कि उसकी माँ बहुत उदास है। तो उसने माँ से वजह पूछी तो माँ बोली, बेटा कालू, गाय की वजह से परेशान हूँ। वो मुझ बुढ़िया का रोज मजाक उड़ाता है। माता गाय की बात सुनकर बुलबुल गाय बोली, टुनटुन बेटा, मैं एक टांग से लंगड़ी हूँ, इसलिए मैं चल नहीं सकती। वो कालू रोज मेरी भी नकलें उतारता है और मुझे तंग करता है। इस तरह वहाँ मौजूद सब मवेशियों ने भी उसकी शिकायत की। ये सब सुनकर टुनटुन को बहुत गुस्सा आया और वो अपने दोस्तों को लेकर कालू बैल के पास पहुंच गया और फिर सब ने मिलकर उसे खूब मारा और उसकी एक टांग भी लंगड़ी कर दी और उसे एक आंख से अंधा कर दिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और हमें अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाने की तलाश में मारी मारी फिर रही थी कि उसे एक घर के पास गंदम के चंद दाने दिखाई दिए। वो जल्दी से गंदम के दानों की जानिब बढ़ी। इतने में उसे ख्याल आया कि हो सकता है कि किसी शिकारी ने ये जाल फैलाया हो ताकि कोई पक्षी इसमें आकर फंस जाए। ये सोचकर वो कुछ फासले पर मौजूद दरख्त की शाख पर बैठ गई, लेकिन साथ ही जब उसे अपने नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों का ख्याल आया तो वो खुद से बोली, मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और जरूरी तो नहीं जो मैं सोच रही हूँ वो सही हो। ऐसे भी शाम होने वाली है और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये कहकर वो गंदम के दाने चुगने लगी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि वो एक जाल में फंस गई है। उसने उस जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। इतने में उसे सामने से एक शिकारी आता हुआ दिखाई दिया। वो जाल के पास आया और चिड़िया को पिंजरे में बंद करके वहाँ रख कर चला आया। ये सब मनाजिर दूर दरख्त पर बैठा कालू कौवा देख रहा था। वो बहुत सुस्त और मकार था। उसे एक तरकीब सूझी। वो जल्दी से टूनी चिड़िया के पास आया और बोला, ए टूरी,
اگر میں تمہیں یہاں سے آزاد کرا دوں تو بدلے میں تم میرے لیے کیا کرو گی؟ ٹونی چڑیا مجبور اور بے بس تھی، جلدی سے بولی، کوے بھیا، جو آپ بولو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے یہاں سے جلدی جلدی سے نکالو، میرے ننھے منھے بچے میری راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ کچھ سوچ کر کوے نے جلدی سے ٹونی چڑیا کو وہاں سے آزاد کروایا اور پھر چڑیا کو لے کر سامنے والے درخت پر چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے ٹونی چڑیا سے کہا، ہے ٹونی چڑیا، تم آج سے میری غلام ہو اور روزانہ میرے لیے دانہ جمع کرنے کی ذمہ داری آج سے تمہاری ہے۔ تم روزانہ گندم کی ایک بالی میرے لیے لے کر آؤ گی۔ بیچاری ٹونی چڑیا بری طرح کالو کوے کے جال میں پھنس گئی تھی۔ اس کے پاس کوے کی بات ماننے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ پھر چڑیا صبح سویرے ہوتے ہی گندم کی تلاش میں نکل جاتی۔ پھر سب سے پہلے وہ کوے کے لیے گندم کی بالی لے کر آتی اور پھر کچھ گندم کے دانے اپنے بچوں کے لیے لے کر گھر آتی۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے۔ ٹونی چڑیا اپنی روزمرہ روٹین سے سخت تنگ آ چکی تھی، کیونکہ اسے دھوپ، بارش، ہر موسم میں کالو کوے کے لیے ایک گندم کی بالی ضرور لے کر آنا پڑتی تھی۔ اب تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے گندم کی بالی کسی بھی کھیت سے بعض اوقات نہ ملتی تھی۔ ادھر کالو کوے کے مزے ہی مزے تھے۔ وہ درخت پر لیٹے لیٹے آرام سے اپنے گھونسلے میں زندگی گزار رہا تھا اور اسے بنا محنت کیے آرام سے کھانے کو مل جاتا تھا۔ وہ اپنی زندگی سے بڑا ہی خوش تھا اور ٹونی چڑیا کو پتا تھا کہ اگر وہ کالو کوے کے لیے گندم کی بالی نہ لے کر جائے گی تو کالو کوا اس کو یا اس کے بچوں کو بھی اپنا شکار بنا سکتا ہے۔ اس لیے وہ روزانہ چپ چاپ کالو کوے کے لیے گندم کی بالی لے کر آتی تھی۔ ایک دن جب چڑیا صبح صبح دانے کی تلاش میں نکلی تو کافی دیر اسے گندم کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ تھک ہار کر ایک درخت پر بیٹھ گئی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ وہ خود گندم کے دانوں کو زمین میں بو کر اپنی فصل تیار کرے، کیونکہ ویسے بھی موسم بدل رہا تھا۔ وہ خود سے بولی، یہ تو بہت اچھا وچار ہے کہ میں خود اپنی گندم کی فصل تیار کروں۔ اس طرح سخت سردی اور برف باری کے موسم میں گھر بیٹھ کر میں اپنا اور اپنے بچوں کا اور کالو کوے سب کا پیٹ بھر سکتی ہوں۔ یہ سوچ کر وہ وہاں سے اٹھی اور ایک دفعہ پھر گندم تلاش کرنے لگی۔ کافی تلاش بعد
اسے ایک کھیت میں گندم کی چند بالیاں دکھائی دی۔ وہ انہیں اٹھا کر اپنے گھونسلے کے پاس لے آئی۔ پھر اس نے اسی درخت کے نیچے اپنی چونچ سے زمین کی زرخیزی کی اور پھر وہاں پر گندم کے دانے دبا دیے۔ پھر وہ ہر روز اس جگہ کو پانی دینے لگی۔ اس طرح تھوڑا وقت کیا گزرا، وہ دن بھی آ گیا جب اس کی فصل پک کر تیار ہو گئی۔ کالو کوے کو جب چڑیا کی فصل کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی جلدی سے وہاں آ پہنچا۔ جب اس نے گندم کی تیار فصل دیکھی تو وہ چڑیا سے بولا، ہے ٹونی چڑیا، تم نے اچھا کیا ہے، میری غلام ہو کر تم نے میرے لیے یہ بہت اچھا کام کیا ہے، کیونکہ یہ فصل اب میری ہے، اس لیے تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ کالو کوے کی بات سن کر چڑیا کو بہت غصہ آیا اور اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور کالو کوے پر حملہ کر دیا۔ کوا بڑی مشکل سے وہاں سے جان چھڑا کر بھاگا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ظلم کا ساتھ دینے کی بجائے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور اسی طرح ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔